امام حسین پر الزام لگا میدان کربلا میں اپنی طاقت کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ دو باتیں بس، دو باتیں سنیں۔ مولا حسین پر الزام لگا میدان کربلا میں اپنی طاقت کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ یہ الزام وہابیہ دیابنا کی طرف سے تھا، ٹھیک ہے؟ اگر ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو یا حسین تو میں اس کا جواب دے دوں انشاءاللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا حسین۔ جتنے لوگوں نے حسین کی محبت میں اپنے آپ کو رکھا ہے، اللہ ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہو تو اسے شفا عطا فرمائے، آمین کہہ دو آمین۔ اور اللہ آپ سب کے ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہوا ہے تو اس کی مغفرت فرما دے، اور ہیں تو اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے، ان کی خدمت کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ فتح بھائی دیکھیں بڑی پیاری بات ہے، یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ بچوں پر کرم فرمائے، میرے بزرگوں پر کرم فرمائے۔ امام حسین پر الزام لگا وہابیہ کی طرف سے، امام حسین نے اپنی طاقت کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ لوگ تو کہتے ہیں بڑی طاقت تھی، اچھا آپ بتاؤ طاقت تھی کہ نہیں؟ ہم نہیں بولیں گے، اپنے اپنے عقیدے کی بات کرو، طاقت تھی کہ نہیں تھی؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو طاقت تھی کہ نہیں تھی؟ ہاں بتا دوں کتنی طاقت تھی۔ ایک عورت کے بچے کی پیدائش نہیں ہو پا رہی تھی، بچے نہیں ہو رہا تھا، عجیب بات ہے، بہت پریشان تھی، اس نے منت مانی، اے میرے مولا اگر تو نے کرم فرمایا میری گود ہری ہوئی تو حسین کے نام سے مجلس سجاؤں گی، حسین کے نام پہ نیاز کا اہتمام کروں گی۔ اللہ کی مرضی ہے، اس کو اپنے حبیب کے لاڈلوں کا نام پیارا ہے، اس نے اپنے حبیب کے نواسے کے نام کا بھرم رکھ لیا، اس عورت کی گود بھر گئی، بچہ پیدا ہوا، پاک صاف ہو گئی، تو منت اتارنے کے لیے اپنے گھر میں اس نے کھانے کے ڈھیر لگا دیے، پھل فروٹ سے بھر دیے اس نے آنگن میں، سبیل حسین سجا دی، نظر حسین کی محفل جما دی، لیکن فاتحہ کرنے والا کوئی نہیں۔ نکل کے آئی دروازے پر بیٹھ گئی، کوئی ملے گا تو اس سے کہوں گی کہ ذرا سا نیاز کر دے، فاتحہ کر دے حسین کے نام پر۔ بہت دیر تک بیٹھی رہی، کوئی نہیں آیا، دل ٹوٹا تو اس نے کہا میرے مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ حسین کے نام کی پاک حسین، پاک مجلس سے پاک نیت ہے، کوئی آیا نہیں اب تک، کوئی بھیج دے میرے مولا، میرا دل ٹوٹ رہا ہے۔ کہتی ہے اچانک ایک خوبرو انسان آ گیا، اچھے چہرے والا، اچھی آنکھوں والا، پیاری جبیں والا، خوبصورت لب و رخسار والا۔ بولے آیا تو میں نے کہا بیٹے، اس نے کہا کیا بات ہے مما؟ میں نے کہا اگر زحمت نہ ہو تو میرے گھر پہ نظر حسین کر دے، سبیل حسین ہے، بارگاہ حسین میں پیش کر دے۔ اس نے کہا چلو، میرے ساتھ اندر آ گیا، وہ بیٹھ گیا، کہا جب اس نے تلاوت شروع کی تو میرے گھر پہ رحمت کی بارش ہونے لگی۔ ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اونچی بولے ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ بولے رحمت کی بارش ہونے لگی۔ بولے وہ تلاوت کرتا تھا، میرے گھر کے در و دیوار ہلتے تھے، لگ رہا تھا کہ میرے گھر پہ فرشتوں کی جماعت آ گئی، اس کے ہونٹوں کے ہلنے سے، قرآن کی تلاوت سے میرا گھر جھومتا تھا، سبحان اللہ، لگ رہا تھا آسمان میرے گھر کے نیچے آ گیا، ایسی کیفیت تھی، خوشبو پھیل گئی میرے گھر پہ۔ اس نے نیاز کیا، کھڑا ہو گیا، پھر نیاز کے تکمیل کے بعد وہ جانے لگا۔ میں نے کہا جوان کہاں جا رہا ہے، نام تو بتا دے۔ اس نے کہا مما میں تجھے کیا بتاؤں، یہ نیاز کس کے نام کی تھی؟ کہا حسین کے نام سے۔ کہا وہی حسین تیرے سامنے کھڑا ہے، آئے ہائے ہائے ہائے، آ سکتا ہے جیتے رہیے ماشاءاللہ۔ حسین حسین ہے، حسین 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 یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں، زمانہ سویا تھا اس کو جگا کے سوئے ہیں، بدن حسین کا ہے فاطمہ کی چادر پہ، زمین پہ عرش معلیٰ بچھا کے سوئے ہیں۔ اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا، کر سکتے تھے کہ نہیں؟ سب نہ بولے بھائی، جس کا عقیدہ وہی بولے، کر سکتے تھے کہ نہیں؟ ہاں، جس کا عقیدہ ڈاما ڈول ہے، اپنے اپنے عقیدے کا علاج کروایا، بھیا میں ٹھیکیدار تھوڑی ہوں، وہ تو اللہ جس کا جائے گا اس کے دل میں حسین کی محبت دے گا بھائی۔ ورنہ اس دور میں پوری وہابیت کی طاقت اسی پہ لگ رہی ہے، وہ امام حسین کی قربانی کا مذاق اڑا رہے ہیں، امام حسین کی پیاس کا مذاق۔ اگر آپ کو یقین نہ پڑے، کسی ایک اہل حدیث کی تقریر سن لیجیے آپ یوٹیوب پہ جا کر کے، سارے اہل حدیث حسین کی قربانی کے پیچھے پڑے ہوئے۔ کوئی کہتا ہے یہ دیش دروہی تھے، کوئی کہتا ہے یہ بڑے بڑے بادشاہوں کے بیٹوں کی جنگ تھی، کوئی کہتا ہے یہ کرسی کے لیے گئے تھے۔ اور ابھی تو ایک ظالم نے کہا تھا اگر کربلا میں حسین، یہ وہابیوں کے جملے، اگر کربلا میں حسین بچ بھی گئے ہوتے تو ان کا قتل واجب تھا۔ ارے ظالم کس زبان سے حضور کی بارگاہ میں تو شفاعت کی بھیک مانگے گا؟ اور پتا چلے گا کیا حسین ہے، پتا چلے گا حسین کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں بات کرتا ہوں کہ حسین نے اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا، کر سکتے تھے کہ نہیں؟ کیوں نہیں کیا بتا دوں؟ کوئی ایک آدمی کہہ دے یا حسین، بس اب آپ چپ رہیے بچے، آپ بولے بیٹا یا حسین، پھر سے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ بچوں کو حسین کا عشق عطا فرمائے،
جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ سب کو زمین کربلا کی زیارت کا شرف عطا فرمائے. سبحان اللہ. حسین نے نہیں کی، کر سکتے تھے کہ نہیں؟ کیوں نہیں کی وہ سنیں آپ. اسی ہندوستان میں ایک علاقہ ہے، آپ جب لکھنؤ سے نکلیں گے کانپور یا لکھنؤ سے آگرہ ایکسپریس وے پکڑ کے آگرہ پہنچے، آگرہ تاج محل جہاں ہے، اسی شہر میں سرکار میر ابوالعلا آگروی سلسلے ابوالعلائیہ کے بڑے بزرگ لیٹے ہوئے. وہاں سے 40 یا 45 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے جسے دھولپور شریف کہتے ہیں. نام یاد رکھیے گا، دھولپور شریف. اسی شہر میں غریب نواز سرکار کے سگے بھانجے شیخ شرف عبدال شاہ کی مزار شریف ہے. وہاں سے 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے قریب قریب، جسے کہتے ہیں گوالیر. اگر کچھ کلومیٹر میں کمی وغیرہ ہو جائے تو معاف کیجیے گا، لیکن گوالیر ایک شہر ہے. گوالیر نام سنا آپ نے؟ یہ مشہور شہر ہے. راجہ مان سنگھ کا قلعہ اسی گوالیر ہے. اسی قلعے کے نیچے اورنگزیب عالمگیر نے اپنے سگے بھائی کو پھانسی دی تھی. یہ تاریخ موجود ہے، میں نے وہ زمین دیکھی ہے. اسی گوالیر میں ایک بوائز اسکول ہے، کانوینٹ بڑا مشہور ہے. اسی گوالیر میں ایک بزرگ ہیں خواجہ غلام غوث گوالیر. یہ نام پھر سے لیتا ہوں، خواجہ غلام غوث. اب آپ نے انہی کی مزار شریف کے بغیر میں اکبر بادشاہ کے 9 رتن میں سے ایک، جسے تانسین کہتے ہیں، بیربل کے دوست، یہ بھی لیٹے ہوئے ہیں. 9 رتن میں سے تھا. نام یاد ہے؟ گٹار بجاتا تھا، چراغ سامنے رکھ کر کے بجھا کر کے. یہ تانسین جب بجاتا تھا تو چراغ خود بخود جل جاتا تھا. غلام غوث کے دربار سے آواز آئی، چراغ جلاتا ہے اپنے دل میں ایمان کی روشنی نہیں جلاتا. اللہ نے کرم کیا، مسلمان ہو گیا. تانسین، اس کی مزار غلام غوث گوالیر کے بغل میں. یہی غلام غوث گوالیر ہیں. اپنی 6 سال کی نواسی کے ساتھ ایک سفر پہ تھے. خواجہ غلام غوث گوالیر اپنی 6 سال کی نواسی کے ساتھ ایک سفر پہ تھے. جب سفر کر رہے تھے تو اچانک ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. جب حملہ کر دیا تو پھر ہنگامہ مچ گیا، مار پیٹ شروع ہو گئی. تو آپ نے فرمایا غلام غوث نے، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب ڈاکوؤں کو دے دو. اے ڈاکوؤں، کسی کو مارنا پیٹنا نہیں. بولے کوئی بات نہیں. سارے ڈاکوؤں نے کسی کو مارا پیٹا نہیں، سامان چھین لیا. لیکن آپ کے ساتھ آپ کی 6 سال کی نواسی تھی، جسے ہندی میں آپ کہتے ہیں نتنی ہے نا. نواسی 6 سال کی نواسی تھی، وہ پیچھے کھڑی ہوئی تھی. ایک چور نے غور سے دیکھا تو آپ کی نواسی کے کان میں سونے کی بالی تھی. تھک گئے؟ اتنے تھک گئے تو ابھی یہ بھی نہیں بتا پا رہے ہیں کہ ہم تھک گئے. بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کو. بات ختم کر دیں؟ ختم. تو وہ جو کہتا ہے کہ نہیں لوگ اسی کو دیکھ رہے ہیں، ذرا محبت سے کہہ دیں یا حسین. سنیں، بات بڑی پیاری، اس کو یاد رکھیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ خواجہ غلام غوث گوالیر کی نواسی 6 سال کی ہے. باتیں یاد رکھی، کسی خطیب سے میں نے نہیں سنی ہے. یہ باتیں حضور اشرف صوفی سلطان میں نے بیان کی. یہ باتیں حضرت نے بیان کی. سبحان اللہ. ذرا محبت سے کہہ دو یا حسین. سبحان اللہ. بیٹے ان کو پانی لاؤ، ان کو پانی پلاؤ. سبحان اللہ. غلام غوث کہتے ہیں میری 6 سال کی نواسی کے کان میں سونے کی بالی تھی. ایک چور نے دیکھا، اس کی نیت خراب ہو گئی. وہ پیچھے سے گھوم کے آیا اور اس نے کان کے قریب لے جا کر کے اپنی انگلیاں یوں دبائیں اور زور سے کھینچی. سونے کی بالی اس کے ہاتھ میں اور لے کے بھاگا. لو پھٹ گئی، کان کی لو پھٹ گئی. یار 5-6 سال کی نواسی نتنی چیخ پڑی. اس نے کہا نانا بچا لیجئے. کیا کہا؟ نانا بچا لیجئے. وہ تو آپ جانتے ہو نواسی سے کتنی محبت ہوتی ہے. نانا بچا لیجئے. شیخ غلام غوث آگے بڑھے. آپ نے دیکھا میری نواسی چیخ رہی ہے. اسے یوں بلایا، اپنے سینے سے لگایا. جب سینے سے لگایا تو کیا دیکھا؟ خون میں لت پت تھی. وہ کان کی لو سے پورے کپڑے خون آلود تھے، تربتر ہو گئے تھے. اور وہی خون کے چھیٹے ان کے جبے پر بھی آ گئے. یہ پریشان ہو. بولے میری بیٹی کیا ہوا؟ میری نواسی کیا ہوا؟ اس نے کہا نانا وہ جو بھاگ رہا ہے چور، اس نے میرے کان کی بالی نوچ کے بھاگی ہے. کان کی لو پڑ گئی، خون نکل رہا ہے. مجھے بڑی تکلیف ہے، بڑی تکلیف میرے نانا، بڑی تکلیف. میری بالی لے کے بھاگا یہ ظالم. اتنا سننا تھا. غلام غوث گوالیر اللہ کے دوست تھے، اپنی طاقت کا استعمال کر دیا. اپنی طاقت کا استعمال کر دیا. ولی تھے، اپنی ولایت کا استعمال کر دیا، اپنے اجتماع کا، اپنے پاور کا استعمال کر دیا. کہتے ہیں اے مریخ، یہ تاروں میں سے ایک تارے کا نام ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تاروں میں سے، سیاروں میں، سیارگان میں سے ایک سیارے کا نام ہے مریخ. آپ نے کہا او مریخ نیچے اتر. اللہ کا ولی کہہ دے تو کیوں نہ اترے گا؟
نیچے اتر. وہ راؤنڈ لیتا ہوا نیچے اترا. آپ نے فرمایا جتنے ڈاکو جا رہے ہیں سب کے سر قلم کر دے. مریخ نے اللہ کے دوست کے حکم پر سارے ڈاکوؤں کے سر کو قلم کر دیا. ان کی لاشیں ٹھنڈی پڑ گئیں تو انہوں نے اپنی نواسی کو اٹھایا, سکون کی سانس لی. قافلے والے خوش ہوئے اور اپنی نواسی کو تسلی دے ہی رہے تھے کہ خدا کی بارگاہ سے آواز آئی, اے غلام غوث تو نے انہیں کیوں مار دیا؟ بولے میرے مولا یہ چور تھے. آواز آئی خدا کی بارگاہ سے, بندے تو میرے تھے, تو نے کیوں مار دیا؟ بولے میرے مولا یہ چور تھے. بولے عمل دیکھنا میرا کام ہے, مالکی یوم الدین, دین کے دن کا مالک میں ہوں, تم نے یہ فیصلہ کیوں کر لیا؟ انہیں رزق میں دیتا ہوں, تم نے کیوں مار دیا؟ بولے میرے مولا میری نواسی کے کان کی بالی انہی چوروں میں سے ایک چور نے نوش کے بھاگنے کی کوشش کی اور کامیاب ہوا. میری نواسی تڑپ رہی ہے, مجھے نواسی کا تڑپنا دیکھا نہ گیا, اس لیے میں نے اپنی طاقت کا استعمال کیا. خدا کی بارگاہ سے ایک آواز آئی, یہی بات اگر آپ نے بہنوں کو بتا دی عقیدے سلامت رہیں گے, بھائی کو بتا دی عقیدے سلامت رہیں گے, پڑوسیوں کو بتائیے رب کی توفیق ہوئی تو عقیدے سلامت رہیں گے. اللہ نے کیا کہا, کیوں استعمال کیا اپنی طاقت کو؟ تو غلام غوث کہتے ہیں میری نواسی نے چیخ کر کے کہا نانا بچا لیجئے, تو میں نے اپنی طاقت کا استعمال کر دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. رب نے فرمایا غلام غوث اگر کسی نواسی کی آواز پر نانا کو اتنی جلدی اپنی طاقت کا استعمال کرنا چاہیے تھا تو پھر سب سے پہلے اپنی نواسی زینب کی آواز پر میرے مدینے والے حبیب کو اپنی طاقت کا استعمال کرنا چاہیے. کربلا میں میرا حبیب خاموش تھا, میرا علی خاموش تھا, میری فاطمہ خاموش تھی, کسی نے اپنی طاقت کو استعمال نہ کیا. جناب غلام غوث گوالیئر کہتے ہیں میرے مولا طاقت اگر بر وقت استعمال نہ کی جائے تو پھر وہ طاقت کب استعمال کی جائے گی؟ اب ایک خوشی کی بات سن لیں آپ اور اپنے فائدے کی بات سن کے مچل کے سبحان اللہ کہیے گا. بولے میرے مولا اگر ہم اپنی طاقت کا استعمال ابھی نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ پھر وہ طاقت میرے کس کام کی کب کام آئے گی؟ اللہ نے فرمایا تجھے نہیں معلوم جو حسین نے اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا بچا کے رکھا کیوں؟ عباس نے استعمال نہیں کی بچا کے رکھا کیوں؟ فاطمہ اور علی نے استعمال نہیں کی بچا کے رکھا کیوں؟ کہا میرے مولا کیوں؟ آواز آئی میدان محشر میں میرے حبیب کی امت کی مغفرت کے لیے وہی طاقت استعمال کی جائے گی. ہائے ہائے اللہ 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 سبحان اللہ. ذرا ہاتھوں اٹھا کے بولو یا حسین, ہاتھوں اٹھا کے بولو یا حسین, یا حسین, یا حسین. عالم کہتا ہے کہ امام حسین نے اپنی طاقت کا استعمال کر سکتے تھے کہ نہیں؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے, ہاتھوں کو اٹھا کے بتانا, جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے, محتاج کا جب یہ عالم ہے, مختار کا عالم کیا ہوگا؟ ہے کچھ دمخم آپ کے اندر باقی؟ ہاں سلام پڑھ لیا جائے, فتح وہی تو ہم لوگ. سبحان اللہ. کوئی کہہ دے یا حسین. اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے. اگر اجازت دے دو تو آخری بات کر کے بیٹھ جاؤں, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے, اجازت ہے؟ بہت اچھا لگا ماشاءاللہ, میں بڑا تھکا ہوا آیا, اللہ کا شکر ہے, بہت اچھا لگا. اللہ آپ سب کی حاضری قبول فرما لے. آمین کہہ دو, آمین کہہ دو, محبت سے آمین کہہ دو ماشاءاللہ. ایک بات کہتا ہوں, کرامت علی احمد صابر پاک میں جملہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے؟ کوئی پھر سے کہہ دے یا حسین, یا حسین. ڈاکٹر صاحب بڑے مبارکباد کے مستحق ہے کہ انہوں نے اپنے والد صاحب کی اپنے بھائیوں سے مل کر کے اپنے والد صاحب کے احسان ثواب کی محفل سجائی. اللہ ان کو بخشے ہوئے لوگوں میں شامل فرمائے, اور ان کی جو ڈاکٹر صاحب کی والدہ ہے اللہ ان کو صحت دے دے, گھر کے بچے بچیوں پر کرم فرمائے. دعا کرو کہ اس گھر کے لوگ اور اس مجلس کے لوگ کہیں جائیں نہ جائیں, کربلا ضرور جائیں, بغداد ضرور جائیں انشاءاللہ.